اللہ سے ڈرتے ہیں ہم یہ زبانی کہتے ہیں، مگر دیکھا جائے تو حقیقت میں ڈرنا جس کو کہتے ہیں وہ ڈر ہمیں نہیں ہے۔ میں نے سمجھانے کے لیے بات کروں۔ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پرسکون ہیں، اچانک شیر آ جائے، درندہ ہے، آپ لوگ جان بچانے کے لیے ڈرتے ہوئے بھاگیں گے، اس سے بچیں۔ کیوں کہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ بتائیے کہ شیر خطرناک ہے یا نہیں؟ مگر علم ہے، جانتے ہیں، ڈر نہیں رہے، جانتے ہیں مگر ڈر نہیں رہے، کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہا۔ مشاہدہ سامنے آ جائے تو ڈریں گے۔ تو بہت سے لوگ علم ہونے کے باوجود، جاننے کے باوجود نہیں ڈرتے، کیونکہ ان کو مشاہدہ نہیں ہے۔ اللہ والے اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، کیوں کہ ان کو صرف علم نہیں، ان کو ہر چیز میں اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں، ان کو مشاہدہ حاصل ہے، ہر چیز میں اللہ کا جلوہ دیکھتے ہیں، اس لیے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم صرف کہتے ہیں، ہم ڈرتے نہیں۔ تو اگر ہم ڈرتے ہوں تو اس کی مثال، دوسرا آدمی دیکھ رہا ہو، کوئی دوسرا شخص دیکھ رہا ہو، ہم اس کے سامنے گناہ نہیں کرتے کہ یہ دیکھ لے گا، کیا کہے گا، کیا سوچے گا، گواہ بن جائے گا، تو ہم ڈرتے ہیں۔ بتائیے اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ پھر کیوں گناہ کرتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ بندہ دیکھ رہا ہے تو گناہ نہیں کرتے، یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ اصلی ڈرنا نہیں ہے۔ جس کو واقعی اللہ کا خوف ہو جائے وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ پھر وہ تنہائی میں بھی غلطی یا گناہ نہیں کرتا۔ سیدنا امام زین العابدین، علی نام ہے، پہچان کے لیے اوسط، علی اوسط السجاد زین العابدین ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ عبادت کرنے والوں کی زینت کتابوں میں ہے کہ روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ قیامت کے دن منادی ہوگی، کتابوں میں یہ بھی ہے، اعلان کیا جائے گا جو سب سے زیادہ عبادت کرتا تھا وہ اٹھے تو حضرت امام زین العابدین نمایاں ہوں گے۔ یہ بھی روایتوں میں آتا ہے۔ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو رنگ زرد ہو جاتا تھا، یہ روایت ان کے بارے میں بھی، اور بعض نے ان کے فرزند حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی کہی، رنگ زرد ہو جائے جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا۔ تو بیٹے نے پوچھا، ابا جان نماز کے وقت آپ کی حالت یہ کیوں ہو جاتی ہے؟ فرمایا پتہ ہے کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں؟ احکم الحاکمین کی ہیبت سے میرا یہ حال ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ تو ہمیں اگر واقعی ڈر ہو تو ہمیں احساس ہو۔ ہم کہتے ضرور ہیں، ڈرتے نہیں۔ کسی نے کہا کہ اصل میں ہم اپنے گناہ کے بعد اس کے انجام سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے سامنے نہ آ جائے، کہیں اس کا بدل ہمیں دینا ہوگا، تو ہم اپنے گناہ کے انجام سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرنے کا یہاں مطلب کیا ہے کہ عبادت کے لائق، پوجا پرستش کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بتوں کی پوجا وغیرہ کر رہے ہو، تو اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ حق عبادت کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کی کسی طرح عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، امین ہوں، امانت دار ہوں، اور تم مجھے صبح و شام دن رات دیکھتے ہو، تم نے مجھے دیکھا ہے، میں امانت میں خیانت نہیں، پوری قوم مجھے مانتی ہے، اس حوالے سے میرا کردار تمہارے سامنے ہے، تو میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور اسی کا پیغام تمہیں دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو ذرا سوچو، میں تمہارے معاملے میں دیانت اور امانت کا مظاہرہ کرتا ہوں، تو وہی رسالت میں وہاں کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟ جب لوگوں کے معاملے میں بہت زیادہ سچا ہوں، کھرا ہوں، تو پھر اللہ کے معاملے میں کیسے غلط بات کر سکتا ہوں؟ تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو، فرما برداری کرو، میں جو تمہیں اللہ کے بارے میں بتاتا ہوں اس کو مانو، میرا کسی برائی کا ارادہ نہیں ہے، میں اللہ کا حکم پوری طرح تمہیں پہنچا رہا ہوں، کوئی خیانت نہیں کر رہا، امانت کے ساتھ تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اور سنو، یہ جو میں تمہیں پیغام پہنچا رہا ہوں، دین سکھا رہا ہوں، صحیح عقیدے سکھا رہا ہوں، اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ کیا مطلب؟ تم سارے مل کر اس کا کوئی اجر دے سکتے بھی نہیں، کیا دے سکتے ہو؟ تو میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا، جائیداد نہیں مانگ رہا، کوئی اور سوال نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ جب آپ نے یہ کہا تو اب ذرا دھیان سے سن لیجئے کہ ایمان، تقوی، اطاعت سے مراد ہر حکم ماننا، اطاعت کا مطلب فرما برداری کا مطلب اللہ کا ہر حکم ماننا، نبی کا ہر حکم ماننا۔ اب پہلے صحیح عقیدے اختیار کرو، اعمال میں میری فرما برداری کرو، تو اب تم سن لو، میں تمہیں پہلے بھی کہہ رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، وہ کہنے لگے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ جو لوگ ہوئے ہیں وہ تو کمینے ہیں، جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا ان کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ یہ لوگ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں بلکہ رذیل لوگ ہیں، نچلے درجے کے ہیں، یہ معمولی سے لوگ ہیں، ان کو انہوں نے ادنا مرتبہ رکھنے والے کہا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا حکم مانا جائے، ان کی رضا جوئی، کیونکہ ان کا حق زیادہ ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، ان کو خوش کیا جائے۔ آج ہم لوگ اپنے پیر و مرشد، پیر کا لفظ فارسی زبان سے آیا، مرشد عربی راہ دکھانے والا، ہم پیر و مرشد استاد کے لیے سکھائے جاتے ہیں کہ ان کا ادب کرو،
ماں باپ کا، استاد کا، پیر و مرشد کا ادب کرو، ان کا کہنا مانو، کوشش کرو کہ ان کو ناراض نہ۔ تو اب جب ہم ماں باپ ہو کر یہ چاہیں کہ ہمیں خوش کیا جائے، استاد ہو کر چاہیں ہمیں خوش کیا جائے، پیر و مرشد ہو کر چاہیں خوش کیا جائے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا حق کتنا ہے؟ کیا وہ پیر و مرشد، وہ استاد، وہ ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہیں؟ تو پیر استاد کون صحیح ہوگا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتا ہوگا۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کرتا تو پھر اس کو بھی راضی کیا جا سکتا نہیں۔ کس کی پیروی کرنی ہے؟ کس کا کہنا ماننا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننے والا ہو۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے وہ ہرگز اس لائق نہیں کہ اس کا کہنا مانا جائے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جو اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اس کا کہنا نہیں مانا جا سکتا۔ اب نبیوں نے کہا کہ ہم اجرت نہیں مانگتے، آج ہمارے ہاں جگہ جگہ اجرت ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کو مسئلہ بتا چکا کہ دین کی تبلیغ کا، دین پڑھانے کا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ یہ جو وقت کا اجارہ ہوتا ہے یا ان کی خدمت کی جاتی ہے یہ اور چیز ہے، لیکن اس کو کاروبار بنانا اور اجرت کے طور پر مانگنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، برکت کے لیے ضروری ہے کہ عمل خالص ہو۔ دھیان سے سن لیں، برکت کے لیے کیا ضروری ہے؟ عمل خالص ہو۔ عمل میں ملاوٹ ہوگی، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ آپ صدقہ خیرات کر رہے ہو کچھ، وہ اگر خالص نہیں ہے، ملاوٹ ہے، تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ مہربانی اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا عمل خالص نہیں ہوگا تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ ہم لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، اپنی بات آتی ہے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتے ہیں، دوسرے کی بات میں ہم جج بن جاتے ہیں، اپنی غلطی میں ہم وکیل بن جاتے ہیں، اور آگے لیکن یہ کہ غلطی کو غلطی ہی کہنا ہے، غلطی کو غلطی نہ کہنا یہ بڑی غلطی ہو جائے گا۔ تو یاد رہے کہ میرا وہ عمل میرے لیے برکت والا ہوگا جو خالص ہو، اللہ کے لیے ہو۔ اب صرف میں پڑھ رہا ہوں نماز کے جی امتحان میں پاس ہو جاؤں، میرا یہ مقدمہ، باقی ٹائم مجھے پرواہ نہیں ہے، تو پھر بتائیے برکت کہاں سے ہوگی؟ لیکن اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا آگ کو بجھانے والی چیز کیا ہے؟ پانی۔ پانی صاف ہو تو بھی آگ بجھ جاتی ہے، پانی گدلا میلا ہو تو بھی آگ بجھ جاتی ہے۔ تو ہمارے عمل صاف نہ صحیح، گدلے ہی صحیح کریں تو صحیح ہو سکتا ہے کہ آگ بجھ جائے اور مہربانی ہو جائے۔ تو بہرحال مسئلہ وہی ہے، مسئلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ مجھے اور آپ کو اپنا رویہ، اپنا عمل بدلنا ہوگا، مسئلہ نہیں بدلے گا۔ تو دین سکھانے کی، دین پڑھانے کی، دین کی کوئی اجرت، وہ نعت خوانی ہو، وہ تلاوت ہو، وہ واعظ ہو، وہ خطابت ہو، امامت ہو، مؤذنی ہو، ان کی کوئی اجرت نہیں ہے۔ یہ جو آپ دیتے ہیں نذرانہ، ہدیہ، یہ وقت کا ہے، اور ان کی اس خدمت کا کہ وہ اور کام چھوڑ کر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کو ہدیہ نذرانہ دیا جاتا ہے، لیکن اس چیز کی کوئی اجرت اونچی کہہ دیجئے نہیں ہے۔ یہ بار بار اللہ سے کیوں ڈرایا جاتا ہے؟
کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ تو بڑا مہربان ہے، اس کو تو معاف کرنا بہت پسند ہے، پھر ڈراتے کیوں ہیں؟ تو اسی لیے ڈراتے ہیں کہ وہ مہربان ہے، ایسا نہ کر بیٹھو کہ وہ ناراض ہو جائے، اس کی مہربانی رخ موڑ لے، ایسا نہ کرو۔ کیوں کہ کوئی ہماری ایسی بات جو اس کی بارگاہ میں ناپسند ہو جائے، ایک ہوتا ہے بھول چوک کے گناہ ہونا، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر کرنا، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو جب جان بوجھ کر کیا تو اللہ کو ناراض کیا یا نہیں کیا؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے۔ تو ہم اس بات پہ توجہ کریں، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم پتہ نہیں کن چیزوں میں مست ہے، کیا ہم نے سوچ رکھا ہے؟ تو اللہ سے اس لیے ڈرنا کہ وہ اتنا مہربان ہے، کہیں اس کی مہربانی رخ نہ پھیر لے، کہیں اس کی مہربانی ہم سے نہ ہٹ جائے، تو ہمیں ڈرنا ہے، اس کو ناراض نہیں کرنا۔